السلام علیکم سر، مائی نیم از فروا اظہر اور میں قائد اعظم یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کویشچن جو ہے وہ شاہد خان عباسی صاحب سے اور حافظ صاحب سے ہے. جی پہلا جو کویشچن شاہد صاحب سے ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے اور جتنے بھی لوگ رہے ہیں، کافی دیکھا جاتا ہے، ٹویٹر پہ بھی دیکھا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی، کہ وہ اکثر تنقید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بہت غلط لینگویج یوز کرتے ہیں یا بہت غلط طریقے سے ٹرول کرتے ہیں، ایون سپورٹرز بھی اور ان کے لیڈرز بھی. لیکن ریسنٹلی مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک بیان جو ہم نے سنا ہے، وہ ان کو میں خود بھی رسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن ان کا یہ بیان جو تھا کہ اس فتنے کو اسی وقت ختم کر دینا چاہیے تھا، اس کا سر کچل دینا چاہیے تھا، اس کے اوپر ان کا، کیونکہ یہ ان کے ساتھ ٹائم گزار چکے ہیں، تو ان کا کیا اس کے اوپر ٹیک ہے. دوسرا جو حافظ صاحب کا سوال بھی بتا دیں. دوسرا جو حافظ صاحب سے میرا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی بات کی تھی کہ کارل مارکس کو آپ نے مینشن کیا تھا، انہوں نے لیڈرشپ کے اوپر بات کی تھی. تو سر ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ پاور پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر آپ کو عوام کا مفاد دیکھنا چاہیے. تو سر اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ جب 16 مہینوں کی حکومت بنی تھی تب عوام کا مفاد نہیں دیکھا گیا تھا، تب وہ صرف اور صرف ایک مفاد دیکھا جا رہا تھا اور وہ پاور پالیٹکس ہی تھی. اور اس وقت آپ کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو مجھے جتنا لگتا ہے، میں اوپنلی کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو سیٹ نہیں ملی، یا اگر سیٹ ملی ہے تو ایک ہی ملی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا وہ جو نیریٹو تھا اس کو بدل لیا. ایک ایک سوال پلیز کیجیے گا، میں دوسرا آپ سے لیتی ہوں سوال. طریقہ ہے، آپ کسی کو گالی دیں گے پھر اس کا رد عمل آئے گا، پھر اس کے لیے بھی برداشت کرنے کو تیار ہو جائیں. یہ پہلی بات ہے. پارلیمانی، میں نے یہی کہا، پارلیمانی قدریں ہیں، اخلاقی قدریں ہوتی ہیں. آج جو لوگ الیکشن چوری کر کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ان کرسیوں پر بیٹھے ہیں جس میں ان کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے، انہوں نے تمام اخلاقی قدریں پامال کر دی ہیں، پارلیمانی قدریں پامال کر دی ہیں. وہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کو کل آپ وزیر بنائیں گے، کوئی کام نہیں کر سکتے. سب سے بڑی اتھارٹی مورل اتھارٹی ہوتی ہے جو ان کرسیوں پر بیٹھتے ہیں. عمران خان صاحب 3 سال 8 مہینے کام کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا تھا. آج یہ حکومت نہیں چلے گی کیونکہ 2024 کا الیکشن چوری ہوا ہے. اس لیے ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کی اب جگہ نہیں رہی. ہمیں برائی کو برائی کہنا ہوگا، پھر بات آگے بڑھے گی. صحیح. تو میرے بھائی نے، میرے نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، میں بھی سابقہ نوجوان ہوں. تو یہ باتیں کہ آپ نے اس وقت نہیں کہا تھا، ہر بات ہر روز نہیں کی جاتی. میں نے بھی سیکھا ہے، ہم نے تاریخ مسخ کر دی ہے. یہاں جو ہسٹری کے جو طالب علم ہیں، آپ ذرا 48 سے قائد اعظم کی وفات سے لے کر ایوب خان کے ٹیک اوور تک یہ 10 سال کا عرصہ ہے، اس پہ ہماری تاریخ کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. کیا کیا ہوا ہے اس ملک کے اندر. درانی صاحب پتہ نہیں مجھ سے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں، 3 سال اس ملک کو ایک نوجوان امریکن خاتون چلاتی رہی. یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہماری تاریخ ہی ہم نے مسخ کر دی ہے کہ تاریخ میں کس کا کیا رول تھا، کیا نہیں تھا. ہم بھی وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں. یہ آج وقت ہے ہم برائی کو برائی سمجھیں. اور میں نے آپ کو کہا کوئی لیڈر مستثنا نہیں ہے، سارے اس حمام میں ایک ہی جیسے ہیں. آج ہمیں اس معاملات کو درست کرنا ہوگا، حق کی بات، سچ کی بات کرنی ہوگی، پھر آپ کو راستہ نظر آئے گا، اور آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. صحیح. عبداللہ صاحب، میں ایک بات عبداللہ صاحب کی کروں. جی عبداللہ صاحب پچھلے 6 مہینے میں 2 قاتلانہ حملوں میں بچے ہیں. 3 فٹ کے فاصلے پر ان کی گاڑی، جہاں یہ بیٹھے تھے گاڑی میں، 3 فٹ کے فاصلے پر موٹر سائیکل کا بم تھا جس نے 8-10 لوگوں کو شہید کر دیا. یہ بچ گئے. اس الیکشن میں ان پہ ایک حملہ ہوا، پتہ نہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے فائرنگ جاری رہی، یہ بچ گئے. تو اور ان کے بارے میں بہت سی باتیں ماضی میں کی گئیں، بہت سی باتیں یہ خود کبھی بتائیں گے آپ کو. بہرحال اس قسم کے لوگ ہیں جو سیاست کو تقویت دیتے ہیں، جو ہمیں بھی ہمت دیتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پیسے نہیں بنائے، جنہوں نے فائدہ نہیں حاصل کیا، جنہوں نے اپنی
جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, آج بھی سیاست کر رہے ہیں, اور شخص ہوتا گھر بیٹھا ہوتا. صحیح. تو یہ باتیں ذرا ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ملک میں کون لوگ سیاست کرتے ہیں, کون فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے درمیان آپ کو تفریق کرنی پڑے گی. حمداللہ صاحب ریئلٹی چیک انہوں نے دے دیا. ویسے دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت بڑی مہربانی شاہد خاقان عباسی کا. اگر آپ یہ دیکھ لیں 2018 شاہد خاقان عباسی اس کا گواہ ہے. عباسی صاحب, ہم نے 3.5 سال اپوزیشن کی, ان سے پوچھئے کہ ہماری پوزیشن اپوزیشن کا تھا یا نہیں تھا, اور رمضان المبارک کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن ہے یا نہیں ہے. 16 مہینے کی حکومت میں شاہد خاقان عباسی صاحب پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری تھے. 2 راستے تھے ہمارے لیے. ایک موقف ہماری پارٹیوں کا یہ تھا کہ ہم تحریک کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت کا چلتا کریں گے. ایک رائے یہ تھی کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کا چلتا کریں گے. وہ کون سی پارٹیاں تھی جس کا موقف یہ تھا؟ وہ کون سی پارٹیاں تھی جس کا موقف یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد نہیں, تحریک کے ذریعے. لیکن آخر جب تمام پارٹیوں نے اتفاق اس پر کیا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہم نے حکومت کو ختم کرنا ہے, تحریک عدم اعتماد ایک آئینی پروسیس ہے, اس کے ذریعے ہم نے حکومت ختم کی. پھر 2 رائے آ گئی. ایک رائے یہ کہ 3 مہینے ہم حکومت کریں گے, 4تھے مہینے میں الیکشن اناؤنس